تیونس، مصر، اردن اور یمن، جہاں عوام حکمرانوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ تیونس کے صدر نے ملک چھوڑ دیا۔ مصر میں صدر حسنی مبارک کے استعفے کے لیے عوامی احتجاج جاری ہے۔ اردن میں شاہ عبداللہ نے حکومت معطل کر کے اپوزیشن سے بات چیت کر کے عوامی مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یمن کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی مدت صدارت پوری کر کے دوبارہ انتخاب نہیں لڑیں گے۔ ان سب ملکوں میں ایک اور چیز بھی مشترک ہے، اور وہ یہ کہ یہ چاروں ملک امریکہ کے اتحادی ہیں۔ I don't think America should be supporting rulers who are rejected by their own people. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ایسے حکمرانوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جنہیں ان کے اپنے لوگ رد کر چکے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ اگر کسی چیز کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ ہے آزادی اور جمہوریت، اور جمہوریت کا مطلب ہے کہ وہ جو ملک چلا رہے ہیں وہ حاکم نہیں، رہنما ہے، انہیں ان کے لوگوں نے منتخب کیا ہو۔ میرا خیال ہے امریکی چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس، وہ ایسی حکومت اور ادارے دیکھنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے لوگ خود اپنے رہنماؤں کا انتخاب کریں۔ کلفرڈ مے کا تعلق فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کی سیاسی اپوزیشن سے بھی بات کرنی چاہیے، اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے مفادات وہی ہیں جو وہاں کے ایک عام آدمی کے ہیں۔ I think we need to make clear that U.S. interests in the Middle میرا East خیال ہے کہ امریکہ کو یہ بتانا چاہیے کہ امریکی مفادات ہر اس شخص کی سوچ سے ملتے ہیں جو غربت سے نکلنا چاہتا ہے، جو اس ڈر کے بغیر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ اس پر تشدد ہوگا، اسے قید یا ہلاک کر دیا جائے گا، وہ جو مذہبی آزادی چاہتے ہیں، وہ جو پرامن مقاصد کے لیے جمع ہونا چاہتے ہیں، یا وہ جو صحافتی آزادی کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مصر میں صدر حسنی مبارک کے بعد انتخابات کے ذریعے جو بھی حکومت بنی وہ کسی ایک جماعت کی اکثریت سے نہیں بنے گی۔ البتہ اخوان المسلمین ایوان کی 30 سے 35% نشستیں جیت سکتی ہے، لیکن ان کے مطابق ایسی صورت میں بھی امریکہ اور مصر تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ But I think Egypt has interests. میرا خیال ہے کہ مصر کے بھی مفادات ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں حکومت کس کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ان کا اتحاد ان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے، ملک میں استحکام کے لیے اور سیاحت کے لیے، کیونکہ سیاحت ان کے جی ڈی پی کا 10% ہے۔ 10% of the GDP. ایلن ایلسنر کا تعلق واشنگٹن میں دی اسرائیل پروجیکٹ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات استوار رکھنے کے لیے مصر کو اسرائیل امن معاہدے کا احترام کرنا پڑے گا، مگر وہ مانتے ہیں کہ کوئی اور حکومت آنے کی صورت میں مصر اور اسرائیل کی فوج کے درمیان غزہ میں ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کے لیے تعاون ختم ہو سکتا ہے۔ I think that the US and Israel can. میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مصر کی کسی بھی ایسی جمہوری حکومت کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں جو ماضی میں کیے گئے معاہدوں کی شرائط کی پاسداری کرے۔ یہ عالمی تعلقات میں بہت اہم ہے۔ اگر کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاہدوں سے مکر جائے۔ ایسی صورتحال میں عالمی تعلقات چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے جن 4 ممالک میں عوامی تحریکیں چل رہی ہیں ان میں 2 یعنی مصر اور اردن کی سرحد اسرائیل سے ملتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر صدر اوباما کو دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ صدر حسنی مبارک کے خلاف سخت رویہ اختیار نہ کرنے پر ملک میں چند حلقوں کی جانب سے ان پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ اتحادی ملک اسرائیل میں صدر حسنی مبارک جیسے اسرائیل دوست اتحادی کی حمایت نہ کرنے پر۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔